محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت فراخ ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ان کو ہم جنت میں بلند و بالا محلات میں ٹھہرائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56، 57، 58 اور 59 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے مومن بندو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر مکہ مکرمہ میں تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تمہیں دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو گھبراؤ نہیں، میری زمین بہت وسیع ہے، کسی دوسری طرف نکل جاؤ۔ اور جب تم نکلو گے تو تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ کے ستائے ہوئے مسلمان سب سے پہلے حبشہ کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور وہاں خیر المنزلین اصحمہ نجاشی، وہاں کا بادشاہ، اس نے مسلمانوں کا بڑا اچھا استقبال کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ یہاں امن اور چین سے رہو، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا اس کو ہم سخت سزا دیں گے۔ کفار نے ایک ڈیلیگیشن بھی بھیجا ان کو واپس لانے کے لیے، لیکن وہ ناکام و نامراد ہوا، اور نجاشی نے کہا کہ ان کو میں یہاں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم مدینہ کی طرف ہجرت کرو، یثرب کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی، وہ ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنا شروع ہوئے،
وہاں اللہ نے ایسے بہترین مددگار مہیا فرما دیے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار، اپنی زمینیں، اپنے کاروبار اور سب کچھ مسلمانوں کے حاضر کر دیا، کہا آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ اور ایک صحابی نے تو کمال کر دی، اس نے کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا، اور جتنا میرا مال ہے اس میں آدھا تمہارا آدھا میرا۔ لیکن سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور اولاد میں اور اہل میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، ہم تاجر لوگ ہیں، ہم تجارت کریں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا، پھر اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ لاکھوں درہم نہیں کروڑوں درہم اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ فرمایا اللہ کی راہ میں مکے کو چھوڑ کر نکلنے والے مہاجرین اور مدینے میں ان کا استقبال کرنے والے انصار، اللہ سب سے راضی ہو گیا، ہجرت کرنے والوں سے بھی اور مہاجرین کو جگہ دینے والوں سے بھی۔ اور فرمایا صرف انہی سے نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ انصار و مہاجرین کی راہ پر چلیں گے احسان کے ساتھ، میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا صرف میں ہی ان سے راضی نہیں ہوں گا، میں ان کو اتنا عطا کروں گا کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ اب تو ہم راضی ہو گئے، اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا ایک چیز میرے پاس ایسی ہے جو ابھی تمہیں نہیں ملی۔ وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو آپ نے دے دیا، محلات دے دیے، حوریں دے دیں، دنیا جنت کی نعمتیں دے دیں، اب اور کیا ہے جو ہمیں نہیں ملا؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا۔ فرمایا ایک چیز ان سب سے بڑھ کر ہے کہ میں آج کے بعد تم سے ہمیشہ ہمیشہ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ واقعی جنت میں جب اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا تو پھر وہاں سے نکلنے کا خوف ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا کی زندگی کو بڑی چیز سمجھنے والوں، یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھو کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے، کوئی بندہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا ہوتا تو اللہ کے نبی بچ جاتے، لیکن فرمایا وہ بھی نہیں بچے۔ تو اس لیے فرمایا ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے موت اس کا مقدر ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر فرمایا تم سارے کے سارے میری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور تم سے تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا کہ بتاؤ جو تمہیں وقت ملا تھا تم نے اس کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ اور فرمایا پھر جب امتحان ہو جائے گا، جب حساب ہو جائے گا تو پھر نتیجے کا اعلان ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم فی الجنۃ غرفا۔ غرفت ان کی جمع ہے، اور غرفہ عربی میں ایسے مکان کو کہتے ہیں جو بلندی پر واقع، بلند و بالا، اونچے محل۔ فرمایا وہ ہم اپنے نیک بندوں کو عطا کریں گے۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ 4 نہریں ہر جنتی کے گھر میں گزر رہی ہوں گی، ایک پانی کی نہر، ایک شراب کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شہد کی نہر،
اور بھائیو یہ دودھ اور شہد دنیا کے دودھ کے جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ذائقہ ایسا انوکھا اور نرالا ہوگا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے پھر لینے کے لیے پینے کے لیے جانا نہیں پڑے گا، بلکہ اشارہ کرے گا جنتی، جس نہر کو اشارہ کرے گا اس کا مشروب اس کے پاس آ جائے گا۔ اور فرمایا الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ جب انسان اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلے گا تو پھر مشکلات تو آئیں گی، ان مشکلات پر صبر کرنے والے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے یہ ہوں گے جنتی۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں بھائی۔ ایک ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی جی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، گرم بستر ہے، لیکن انسان صبر کر کے ضبط کر کے اپنے نفس کو سمجھا کے اٹھے اور کہے کہ نہیں میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، تیری بات نہیں ماننی۔ اور پھر فرمایا دوسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا۔ بڑا جی چاہتا ہے کہ گناہ کر لیا جائے اور یہ حرام کا پیسہ آ رہا ہے یہ جیب میں ڈال لیا جائے، یہ عورت بڑی خوبصورت ہے اس کی طرف دیکھ لیا جائے، لیکن اس پر صبر کر لینا یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ۔ اور تیسری قسم صبر کی کیا ہے؟ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا۔ اللہ نے ایک آدمی کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ 3 سال کے لیے بیمار رہے گا، یا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی نظر بینائی اس کی چھین لی جائے گی، یا اس کا بیٹا چھین لیا جائے گا، یا اس کی بیوی کو فوت کر لیا جائے گا، تو ایسی جو اللہ کی تقدیریں ہیں ان پر جزا فضا نہ کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہے الصبر علی اقدار اللہ۔ اور فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ دنیا کے اور آخرت کے اور دین کے تمام معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے کسی آدمی سے گھبراتے یا پریشان نہیں ہوتے، حالات کا رونا نہیں روتے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔